अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। जिस दिन से ये कायनात बनी है, ये दुनिया जिस दिन से बनी है, इंसान गफलत का शिकार है, गलत फहमी का शिकार है। इंसान इस चीज़ को भूल जाता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो हमेशा रहने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बादशाहत, सल्तनत, हुकूमत, इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है जो पायदार है, और उसी ने ही हमेशा सुपर पावर रहना है। इंसान घर के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, जो पूरी दुनिया के अंदर, ये इंसानी फितरत में है कि वो ये चाहता है कि उसका कब्जा, उसका तसल्लुत पूरी दुनिया पर कायम रहे। वो पूरे घर का या पूरे मोहल्ले का, पूरे मुल्क का चौधरी बनकर रहे। तो ये बात घरों से निकलते हुए, मोहल्लों से निकलते हुए, मुल्कों से निकलते हुए अब दुनिया तक फैल चुकी है। अब हर कोई इस दौड़ में है, इस रेस में है कि वो सुपर पावर कहलाए, वो बड़ी ताकत बनकर सामने आए, वो सबका बड़ा चौधरी बनकर रहे, और बाकी के जो दूसरे लोग हैं या ममालिक हैं वो उनके तसल्लुत में रहे, उनके अंडर रहकर काम करें। तो मैं बिला तमहीद ये बात थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में करता हूँ कि इस वक्त जो आज दुनिया के अंदर जो दौड़ लगी हुई है बड़े ममालिक की, उनकी दौड़ इसी बात की है कि वो सुपर पावर बने। अब जिस तरह के कई सालों से अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना हुआ है, वो अपनी मर्जी के फैसले करता है, वो दूसरे ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाता है, और उसने नेटो की अफवाज बनाई हुई है। अगर उसे कहीं अपनी सिक्योरिटी का कोई मसला नज़र आता है, कोई रिस्क नज़र आता है, तो वो इन ममालिक के ज़रिए उन पर हमले करता है। जिस तरह के अफ़गानिस्तान है, इराक है, लीबिया है, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। आज इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है वो ये है कि जो अमेरिका है उसको अपनी सुपर पावर होने पे जो खदशात हैं वो बड़ी तेज़ी से उसमें शिद्दत आती जा रही है। उनको लगता है कि चाइना और रशिया जो हैं वो इस दौड़ में, इस रेस में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और वो बहुत तेज़ी से अपने रास्ते जो है वो हमवार करते जा रहे हैं। उन्हें खदशा नज़र आता है कि चाइना या रूस जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकते हैं। और ये हकीकत भी है कि चाइना किसी हद तक बहुत करीब है इस बात के कि वो आइंदा आने वाले चंद सालों में सुपर पावर नज़र आ रहा है। तो चाइना और रशिया बड़ी तेज़ी से जो इस काम के लिए अपनी जदोजहद कर रहे हैं वो उसके बहुत करीब हैं। उनमें आपस में शराकतदारी भी है, वो आपस में इत्तेहाद के साथ चल भी रही है। ये चीज़ जो है वो कुछ बड़े ममालिक को, अमेरिका समेत, वो हज़म नहीं हो रही, और वो इस चीज़ को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इन सारे मामलात में एक ऐसा मुल्क है जो इन सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल बन चुका है, वो है सोने की चिड़िया, और वो सोने की चिड़िया है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त इस सारे खित्ते के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, और एक उसकी बड़ी अहम जो अफादियत जो है वो सामने आई है, बड़ी अहमियत सामने नज़र आ रही है तमाम ममालिक के लिए। तो अब पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान ने सीपैक मनसूबा शुरू किया हुआ है और वो बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, बहुत सारे ममालिक उसका हिस्सा बन चुके हैं। चाइना के बाद रशिया भी हमारे साथ शामिल हो चुका है, और दीगर ममालिक भी बड़ी दिलचस्पी इसमें ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर अमेरिका के जो और दूसरे जो इत्तेहादियाँ हैं उनको बहुत सारी ये चीज़ें खटक रही नहीं है कि चाइना जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ तरक्की के राह जो है वो राहें हमवार करता जा रहा है। तो पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है हर लिहाज से, तरक्की के लिहाज से। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अगर बदअमनी है,
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان ان کی اہم ضرورت ہے۔ اس ایشیائی خطے کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک کی پوائنٹ ہے ان تمام ممالک کے لیے۔ تو اب یہ جو چائنا اور رشیا کی جو بڑھتی ہوئی جو تیزی سے جو ان کی ایک سپیڈ اپ جو وہ ہوئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے G7 کی ایک میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں، اور اس G7 کی میٹنگ میں بہت سارے ممالک شامل ہیں، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے۔ اس طرح انہوں نے اس مرتبہ انڈیا کو اور کچھ افریقی ممالک کو بھی شامل کیا، تاکہ وہ ایک بڑا الائنس بنا سکیں، ایک بڑا گروپ بنا کے چائنا کے خلاف ایک بڑی دیوار کھڑی کر سکیں۔ تو اس معاملے میں انہوں نے بڑے ہزاروں ارب ڈالر کے جو ہیں وہ اعلانات کیے ہیں کہ ہم دنیا کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ ایک بجٹ جو ہے اس کا اعلان کریں گے، اور ہم دنیا کی جو ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ پھینکنے والا طریقہ ہے کہ پیسہ دیکھ اور تماشا، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے کہ اب انہیں نظرہ جو خطرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب کچھ اس طریقے کے ایسے حربے استعمال کیے جائیں کہ چائنا کی ترقی کو، رشیا کو سپر پاور بننے سے روکا جائے۔ تو G7 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے تقریباً اس کو B3W کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 400 کھرب ڈالر کے ترقی کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے، اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ کہ دنیا کو اس وقت ان کے دماغ میں یہی سوار ہوتا ہے ہر ملک کے کہ ہم نے سپر پاور بننا اور ہم نے ہی سپر پاور رہنا ہے، تاکہ دوسرے تمام جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پہ حکومت کی جا سکے، اپنی اجارہ داری جو ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ تو اس پہ امریکہ کو اور دیگر اس کے اتحادیوں کو جو خطرات وہ نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ جو ہمارا ایشیائی جو خطہ ہے اس کے اندر جو اس کی جو اس کا جو امن ہے، اس کی خرابی میں جو سب سے بڑی جو ملک وجہ بن رہا ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کے جو جب سے اس نے جموں کشمیر کے اندر ظلم و ستم کو تیز کیا ہے، بڑھایا ہے، انڈیا بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے، دنیا کے اندر اس کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور اس کے کرفیو کو اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہے جو اس نے جموں کشمیر کے اندر لگایا ہے، وہ اس کو ہٹانے کا نام نہیں لے رہا۔ اب معاملات اس طرف ہو رہے ہیں کہ جبکہ وہ بری طرح سے کرونا کی وبا میں اس وقت مبتلا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن انڈیا کے سر پہ ایک عجیب قسم کا بھوت سوار ہے۔ اب وہ انہوں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ جو فوجی ہیں وہ دوبارہ سے کشمیر کے اندر بھیجے ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر ان کو تعینات کیا ہے۔ ان کا پلان بن چکا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کشمیر کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کو بیوقوف بنانا ہے، وہاں پہ اپنی جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ لا کے بسانا ہے، اور پھر لوگوں کو دکھانا ہے، دنیا کو دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ مقیم ہیں، اور اگر ووٹنگ ہوئی بھی اور الیکشن ہوئے بھی تو اس میں ان کی اکثریت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو اب بارڈرز کے اوپر جو انڈیا ہے اس کی نقل و حرکت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اب فوجیوں کی جو تعیناتی ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انڈیا کا کیا مائنڈ ہے، وہ جنگ کرنے جا رہا ہے، وہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کی شے ہے یا اسرائیل اس کے پیچھے ہے، وہ کس کے کہنے پہ یہ بیوقوفیاں کر رہا ہے، یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال پاکستان کی جو فوج ہے وہ الرٹ ہے، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پہ غور بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو بجٹ پیش کیا گیا وہ بجٹ اپوزیشن کی نظروں میں عوام دشمن بجٹ تھا، لیکن یہ پاکستان کا واحد بجٹ ہے کہ جس کے اوپر معاشی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واحد بجٹ ہے جو پچھلے کئی سالوں میں پہلا بجٹ ہے جو کہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ عوام دشمن بجٹ نہیں ہے۔ اس پہ بہت ساری جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ اس پہ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جس میں عوام کو مکمل طور پر ریلیف دیا گیا ہے، لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کرنے کے جو ہیں وہ فیصلے کیے گئے ہیں،
قرض حسنہ دینے کے اعلانات کیے گئے ہیں تاکہ نچلے جو لوگ ہیں ان کو کامیابی مل سکے، اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کافی اربوں کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان سمیت دوسرے جو صوبے ہیں ان کے جو فنڈ ہیں ان میں ان کو زیادہ بڑھا کر دیا جا رہا ہے تاکہ صوبے جو ہیں وہ محروم نہ رہیں جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح دفاعی بجٹ جو ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی، وہ اتنا ہی ہے، حالانکہ یہ زیادہ ہونا چاہیے جس طرح کہ دوسرے ممالک کی جو افواج کے لیے بجٹ نکلتا ہے، دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا، خاص طور پہ انڈیا پرٹیکولرلی ہم بات کریں تو انڈیا کا بجٹ، دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ایز کمپیئر ٹو انڈیا ہمارا بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی فوج سے، جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری فوج سے خوش نہیں ہوتے، تو بہرکیف یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں اس خطے کے اندر کہ اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس بجٹ سے لوگوں کو بہت ریلیف دیا گیا ہے، گاڑیوں کی جو ملکی جو گاڑیاں جو بنتی ہیں ان کو ان کے اندر سے ٹیکسز کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی مصنوعات کو خریدیں، ان کو فروغ دیں۔ ایک ایشو تھا جو انٹرنیٹ کا اور موبائل فون کی یوزیج پہ جو ٹیکس تھے اس پہ تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا، لیکن وہ بھی گورنمنٹ نے اعلان جو کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو بہت سارے اچھے اعلانات کیے اس بجٹ کے اندر جو کہ پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھے آج تک کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔